دوستو ایک شاکنگ خبر ہے، بھروسہ کسی پہ بھی مت کرو۔ یہ خبر جموں کشمیر سے نہیں ہے، لیکن یہ خبر ہم سب لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا آئی فون جو ہے وہ آرڈر کیا، اور وہ بھی کیش آن ڈیلیوری پہ آرڈر کیا۔ جب یہ ڈیلیوری بوائے آئی فون لے کے اس کے گھر پہ پہنچتا ہے تو یہ آئی فون اس سے چھین لیتا ہے، اور یہ دو لوگ مل کر اس کا قتل کر دیتے ہیں اور اندرا کنال کے پاس اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کی فیملی نے 2 دن کے بعد مسنگ رپورٹ درج کی۔ پولیس کی قانونی کارروائی کے بعد SDRF کی ٹیم کے ریسکیو آپریشن کے بعد 2 دن لگ چکے تھے، اور پھر یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ ریکور ہوئی۔ ڈیڈ باڈی کا ریکور ہوتے ہی پھر تلاشی ابھیان تفتیش شروع کر دی گئی۔ تفتیش میں جو ہے وہ معلوم چلا انیشل انویسٹیگیشن کے اندر کہ ایک شخص نے آئی فون آرڈر کیا تھا۔ جو آئی فون تھا اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے بتائی جا رہی تھی، اور یہ COD کوڈ کے اوپر آرڈر ہوا تھا، یعنی کہ جیسے ہی یہ سیل فون لے کر گھر پہنچے گا ترنت اس کے بعد یہ پیسے دے کر یہ ریسیو کر لے گا۔ آئی فون ریسیو کرتے ہی اس ڈیلیوری بوائے کو ان لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا، یعنی کہ اس کا قتل کر دیا۔ اب یہ جو ڈیلیوری بوائے ہے اس کی عمر 32 سال بتائی جا رہی ہے، اور مبینہ طور کے اوپر اس کا قتل کیا گیا ہے۔ قاتل وہ ہے جس نے آئی فون مانگا، جو کسٹمر تھا، اور اس کی قیمت 1.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ یہ پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران میں بتایا ہے 30 ستمبر 2024 کو۔ حالانکہ جب اس قتل کو انجام دیا گیا تو اس کے بعد اندرا کنال کے پاس میں اس ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا گیا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس جو ہے ان کی جانب سے اس ڈیڈ باڈی کو تلاش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جو وہاں کے پولیس کے تھے، اور ڈپٹی کمشنر آف پولیس جو تھے وہاں کے، انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں اس شخص نے آئی فون جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا فلپکارٹ سے منگوایا تھا کیش آن ڈیلیوری پیمنٹ آپشن پہ۔ اور جب یہ لڑکا ڈیلیوری بوائے جو ہے بھارت ساہو، جب یہ ڈیلیوری بوائے وہاں پہ پہنچتا ہے تو ترنت اس سے فون چھین لیا جاتا ہے اور اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2 دن تک یہ لڑکا جب گھر واپس لوٹ کر نہیں جاتا ہے تو فیملی 25 تاریخ کو اس کی جو ہے وہ مسنگ رپورٹ درج کر دیتی ہے۔ ترنت مسنگ رپورٹ کے دوران میں ہی یہ معلوم چلتا ہے انیشل انویسٹیگیشن کے بیچ میں کہ ایک شخص ہے جس نے اس کا قتل کیا ہے، اور اس کا نام آکاش ہے۔ پولیس نے جب اس آکاش کو گرفتار کیا اور اس سے جب سوال جواب کیے تو اس نے اپنے جرم کو قبول کیا کہ یہ وہ مجرم ہے جس نے اس نوجوان کا قتل کیا ہے۔ اب حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایک ڈیلیوری بوائے کا قتل بھی کس ٹیکٹکس کے ساتھ کیا گیا ہے کہ آئی فون کی زد میں، آئی فون کی لالچ میں آ کر اس لڑکے کو انہوں نے گھر پہ بلایا، کوڈ آف آپشن رکھا اس میں، اور کیش آن ڈیلیوری والا جو ہے وہ آپشن رکھ کر اسے بلایا۔ آئی فون جیسے لیا ترنت اس کے بعد اس کا قتل کر دیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ خبر جموں کشمیر کے باہر سے ہے، سوال یہ ہے کہ حالات کہاں پہ پہنچ چکے ہیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کرائم کو انجام دے رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مجرم بن کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک عام نہتے انسان کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ خبر جب دیش کے اندر وائرل ہونا شروع ہوئی تو دیش کے کئی بڑے جو نیوز پیپرز ہیں ان کی آج یہ ہیڈ لائن ہے۔ وہ نیوز پیپرز بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ خبر بہت اہمیت رکھتی ہے آج کے جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں ذہنیت کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، وہیں جب اس طریقے کے شرمسار واقعات پیش آتے ہیں تو ہر عام شہری کا دل جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیش آن ڈیلیوری کے اوپر آئی فون آرڈر کیا ہوا ایک لمحے کے لیے انہوں نے چھین تو لیا، آئی فون کی جو لالچ تھی وہ پوری بھی تو نہیں ہوئی، پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا، لیکن اس نوجوان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور وہ بھی صرف ایک آئی فون کے لیے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیلیوری بوائز ہیں ان کے لیے بھی آج کے ٹائم میں کتنا ڈیفیکلٹ ہے جاب کرنا، کتنا مشکل ہے ان کے لیے نوکری کرنا۔ اور مجھے حیرانگی اس لیے یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب اپنے گھر پہ کسی بھی ڈیلیوری بوائے کو بلاتے ہیں بڑے غصے سے اس سے بات کرتے ہیں، ارے بھائی 5 منٹ لیٹ ہو گیا، فلاں سائڈ سے رائٹ مارو، فلاں سائڈ سے لیفٹ مارو، ارے تمہیں دکھتا نہیں ہے کیا؟ لیکن یہ معصوم سے غریب لوگ جو ڈیلیوری بوائے کا کام کرتے ہیں، یہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں۔ بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی آج کے دور میں لالچ کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے۔ تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ سیف کوئی نہیں ہے۔ اب جرم کیوں اتنا ہے، کرائم اتنا کیوں ہے، ڈر کیوں نہیں ہے، خوف کیوں نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آئی فون کے لیے ایک ڈیلیوری بوائے کا قتل کر دیا،
कैश ऑन डिलीवरी पे फोन मंगवाया कि जैसे ही फोन मेरे घर पहुंचेगा मैं पैसे दूंगा और फोन रिसीव कर लूंगा। पैसे देने की जगह उसको मारकर एक कनाल के किनारे फेंक दिया गया, इंदिरा कनाल के किनारे। एसडीआरएफ की टीम को 2 दिन लगे उसकी डेड बॉडी को रिकवर करने में। लेकिन ये जो मुजरिम ये जो जुर्म को कर रहा है, इसके दिल में खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? क्या इसलिए खौफ नहीं है कि इस तरीके के जो जुर्म हो रहे हैं या जो मुजरिम है उनके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कार्रवाई तो हो रही है लेकिन ये रिहा हो रहे हैं और उस वजह से इनके ऊपर जो है वो इस तरीके का डर और खौफ नहीं है? आज एक डिलीवरी बॉय के साथ हुआ है, कल को 10 और लोगों के साथ भी इस तरीके का गलत मामला पेश आ सकता है। लिहाजा करके जब इस तरीके का कहीं पे भी कोई शख्स जुर्म को अंजाम देता है, क्राइम को अंजाम देता है, तो हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसलिए आवाज उठानी चाहिए क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हमें इसमें कभी भी ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि भाई ये बंदा हिंदुस्तान के किसी और कोने से है और मैं जम्मू कश्मीर से आऊं। ये हमें डिफरेंशिएट इसमें नहीं करना चाहिए। जुर्म जुर्म है, कोई दिल्ली में जुर्म कर रहा है तो वो जुर्म है, कोई यूपी में कर रहा है तो वो जुर्म है, कोई कश्मीर में कर रहा है तो जुर्म है। क्राइम इज क्राइम, जुर्म जुर्म है। और ये क्राइम जो है ये गलत चीज है। इन लोगों के दिलों में खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? ये इतना क्यों खुल चुके हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी इंसान का इस तरीके से कत्ल कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि आईफोन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यहां पे एक इंसान की कीमती जान। एक आईफोन के लेवल के ऊपर उसकी जान नहीं है भाई साहब, उसकी जान की वैल्यू आईफोन से कई हद ज्यादा है। लेकिन जो इंसान मुजरिम इस क्राइम को अंजाम दे रहा है उसके दिल में खौफ और डर नहीं है। खौफ और डर होना बहुत जरूरी है, और खौफ और डर नहीं है तो किन वजूहात की वजह से नहीं है ये देखने वाली बात है। आज मुल्क के बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स की माफी चाहूंगा, हेडिंग्स हैं, ये हेडलाइन है, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की अंदर आर्टिकल्स इसके ऊपर छापे जा रहे हैं। रीजन ये है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और हमें ऐसे गलत चीजों में हमेशा जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करना है, और हमें बड़े लेवल पे अपनी आवाज को उठाकर जो है वो सिर्फ इन क्राइम्स के खिलाफ बात करनी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।